پری کی چھڑی۔ ربیہ کو کتب بینی کا بہت شوق تھا، خاص طور پر وہ پریوں کی کہانیاں بڑی رغبت و شوق سے پڑھتی تھی۔ ایک دن اسکول سے واپسی میں اس نے ایک بڑھیا کو دیکھا جو خطرے پریشان معلوم ہوئی۔ جب ربیہ نے ان سے احوال پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ کچھ خاص موتی یہاں گر گئے ہیں جو سفید رنگ کے ہیں اور تعداد میں 11 ہیں۔ بینائی کمزور ہونے کی وجہ سے مجھے مل نہیں رہے۔ ربیہ نے ان کی مدد کرنے کی ٹھان لی۔ کافی تقدو کے بعد اس نے سارے موتی ڈھونڈ کر بڑھیا کو دے دیے اور جلدی سے گھر کے راستے پر گامزن ہوئی۔ سارے راستے وہ ان موتیوں کے بارے میں سوچتی گئی۔ اتنے خوبصورت اور چمکیلے خاصے موتی معلوم ہوتے تھے۔ تبھی تو بڑھیا پریشان تھی۔ وہ اسکول سے چھٹی کے بعد کافی وقت لائبریری میں گزارتی تھی، اس لیے وہ اکثر گھر دیر سے پہنچتی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر گھر کی چھت پر ٹہلنا اس کا معمول تھا۔ آج کافی خوبصورت موسم تھا، بالکل صاف و شفاف و دلکش سا چاند پورے جوبن پر چمک رہا تھا۔ ہر جانب چاندنی کی کرنیں پھیلی تھیں۔ ہوا سے پتوں کی سرسراہٹ، اچانک ہر جانب بھینی بھینی خوشبو پھیلنے لگی۔ دور سے ایک روشنی کا ہالہ قریب آنے لگا، جیسے چاند باسی دھرتی کی جانب رخت سفر ہے۔ آہستہ آہستہ منظر صاف ہو رہا تھا۔ اس کی اڑان کچھ تتلی کی مانند تھی۔ بالآخر وہ قریب آ گئی۔ وہ ایک بہت حسین و جمیل سفید لباس میں ملبوس، ہاتھ میں چھڑی لیے ایک پری تھی۔ چاند کی کرنوں سے بنا آنچل، ان کا ہاتھ میں لیے موتیوں کی چھڑی، چہرے پر ہر وقت نور کا آلہ جسم ہے جیسے چاندنی کی مورت۔ ربیہ تھوڑی سی پریشان ہو گئی، لیکن پری نے اسے حوصلہ دیا کہ وہ اس کے احسان کا بدلہ چکانے آئی ہے۔ پری نے اسے بتایا کہ اسکول کے بعد اس نے جس بڑھیا کی مدد کی تھی، اصل میں وہ میں تھی۔ مجھے سب چاند پری کہتے ہیں۔ جو موتی تم نے مجھے ڈھونڈ کر دیے تھے، اصل میں وہ میری چھڑی کے تھے، جو شیطانی قوتوں سے لڑتے ہوئے ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے ٹوٹتے ہی میرے جسم کی طاقت ختم ہو گئی تھی اور میں بوڑھی نظر آنے لگی۔ لیکن وہ موتی جس جگہ گرے تھے وہ تمہارے اسکول کے پاس کی جگہ تھی، جہاں تمہارے جیسی نیک دل لڑکی نے میری مدد کی۔ میں تمہاری کوئی بھی خواہش پوری کروں گی۔ ربیہ نے جھٹ سے پرستان دیکھنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ پری نے ربیہ کا ہاتھ پکڑا اور چھڑی گھمائی تو وہ فوراً پرستان کے دروازے پر پہنچ گئی، جو بادلوں اور اوس سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ پرستان بہت حسین و دلکش تھا۔ لال، نیلے، پیلے، سنہری، نارنجی اور گلابی ہر رنگ کے پروں والی پریاں وہاں موجود تھیں۔ چاند پری کی شان سب سے الگ تھی۔ ہر رنگ کے پھول، پھولوں سے لدی ڈالیاں، ہر رنگ کے پھول، پھولوں سے چھپی پہاڑیاں، ہوا میں رس کرتی پریاں تھیں۔ گل و پھول کی گلیاں، ہر جانب فطرت کا رنگ پھیلا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی چاند پری نے ایک شاندار دعوت کا انتظام کیا جس میں سب پریاں مدعو تھیں۔ کھانے میں شہد، انواع اقسام کے پھل اور مٹھائیاں پیش کی گئیں۔ پھر محل میں گھومنے کے بعد وہ ایک لائبریری میں گئی جہاں سے اس نے کہانیوں کی کتابیں ساتھ لے جانے کے لیے رکھ لیں۔ اب واپس جانے کا وقت آ گیا تھا۔ ربیہ سب پریوں سے ملی اور چاند پری سے اجازت چاہی۔ پھر اس نے چھڑی گھمائی اور ربیہ واپس اپنے گھر میں موجود تھی۔ اس کے ہاتھ میں بہت سی کتابیں تھیں۔ چاند پری نے اسے تحفے میں دی تھیں اور وہ بہت خوش تھی۔